نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة آمنت بالله صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ بارک وسلم. صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا افضلیت ہے، اس کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اور اس کے چھوڑنے پر کیا عذاب ہے، اس کا کیا وبال ہے، کل ہم نے اس کو قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں ہم نے بیان کیا تھا. آج اب حدیثوں کی روشنی میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کی روشنی میں ہم بیان کریں گے کہ نماز کا کیا مقام مرتبہ ہے اور اس کے چھوڑنے پر کیا وعیدیں ہیں. پہلی حدیث امام بخاری اور امام مسلم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر ہے. اسلام جن بنیادوں پر کھڑا ہے، اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر کھڑی ہے وہ کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 5 چیزیں ہیں. جیسے کوئی ایک عمارت ہوتی ہے نا، کوئی ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے پلرز ہوتے ہیں بہت سارے، اور انہی پلرز پہ وہ جو جتنے پلر ہیں، جتنے کھمبے ہیں، انہی پہ وہ عمارت ٹکی ہوتی ہے، وہ چھت قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اسلام کی جو عمارت ہے وہ بھی 5 چیزوں پر کھڑی ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور کیا ہے؟ توحید ہے، ایمان لانے کے بعد جو سب سے زیادہ جس چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس امر کی شہادت دینا، پہلی چیز جو ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم سب مانتے ہیں، اور پہلا کلمہ جو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی چیز ہے، ایمان ہے، پہلا کلمہ ہے. اور اس کے بعد جو چیز ہے نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. یہ 5 چیزیں جو ہیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں. انہی پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. انہی 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. جو بندہ انہی چیزوں کو ڈھا دے، ختم کر دے، کیا اسلام کی عمارت قائم رہے گی؟ کوئی بلڈنگ ہے، آپ اس کے جو پلرز ہیں ان پلرز کو آپ ختم کر دیں، وہ پلر جتنے ہیں ان پلر کو آپ ڈھا دیں، پلر جب گرے گا تو عمارت کھڑی رہے گی؟ نہیں کھڑی رہے گی. اس پلر کے گرنے سے عمارت بھی گر جائے گی. لہٰذا اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، ان 5 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں. اور ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وقت پہ نماز ادا کرنی چاہیے، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دوسری حدیث امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ صحابی رسول ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ بیان فرمائیے، وہ عمل ارشاد فرمائیے کہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں جگہ ملے، وہ عمل مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے. آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بچ پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک سے بچو، توحید کو اپناؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، نماز قائم رکھو، نمازیں پڑھا کرو، نماز مت چھوڑو. وہ عمل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمل پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں وہ عمل بتائیے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں اور جہنم سے بچ پائیں.
وہ عمل اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ وہ عمل کون سا ہے، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک سے بچو، اللہ کی عبادت کرو اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ ٹھیک ہے، اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسلام دین کا ستون ہے، ستون کہتے ہیں کھمبے کو، اسلام دین کا ستون ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ اور توحید، ایمان، یہ سب ضروری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک، 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں، یہ جو ان کے درمیان میں گناہ ہوتے ہیں، اگر کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے انسان سے، وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے بندہ، تو ان نمازوں کی بدولت اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو، ان لغزشوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہے جو اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ اور جو ان کے درمیان میں ہوں، جبکہ کبائر سے بچا جائے، اگر گناہ کبیرہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ بچاتا بھی ہے۔ اللہ پاک کا خود فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نمازیں ہیں نا، نمازیں انسان کو گناہوں سے روکتی ہیں، بے حیائیوں سے بچاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نمازوں کی بدولت، ان نمازوں کی برکت سے ہمیں خطاؤں سے، لغزشوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے بچائے گا بھی۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں۔ اگر نمازوں کے بیچ میں جیسے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے کام پہ نکل گئے، اپنے کام میں مشغول ہو گئے، پھر ظہر کی نماز ہم نے پڑھی، تو فجر سے ظہر تک میں اگر کوئی خطا بھی ہوئی ہوگی، اگر کوئی لغزش بھی ہوگی، اگر جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے دونوں نمازوں کے بیچ میں جو غلطی ہوئی ہوگی، جو گناہ ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا کہ میرے بندے نے میرا کہاں مانا ہے، میرے بندے نے نماز پڑھی ہے، میرے بندے نے آ کر کے اپنی پیشانی میری بارگاہ میں جھکائی ہے۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ برکت ہے، یہ فضیلت ہے نماز کی۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، صحیحین میں ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کیا کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ یہ حدیث ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی، دوبارہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کسی کے دروازے پر نہر ہو، اس کی جگہ پہ آپ دوسری چیز بھی لے لیں، ہینڈ پمپ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جس سے وہ 5 مرتبہ دن میں غسل کرے، کیا اس کے بدن پہ میل رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہی مثال جو ہے، سیم یہی ایگزامپل ان لوگوں کا ہے، سیم یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو دن بھر میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کی برکت سے ان کے سارے گناہ، ان کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہوں گے، ان سب کو مٹا دے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی صحیحوں میں، اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو عظیم صحابی ہیں اور جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ 5 مرتبہ دن میں نہائے، غسل کرے، اس کے بدن پہ میل نہیں رہے گا۔ اسی طرح جو 5 نمازیں دن میں ادا کرے گا، ان 5 نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اگلی حدیث صحیحین کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا۔ بیان کرنے والے حضرت ابن مسعود
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا وہ شخص اور حاضر ہو کر عرض کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یعنی نماز قائم کرو، دن کے کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نمازیں پڑھا کرو، دن کے کناروں میں صبح شام اور رات کے کچھ حصوں میں یہ ساری نمازیں جو ہیں ان نمازوں کا ذکر ہے کہ نمازیں ادا کرو، بے شک نیکیاں جو ہیں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ جو حسنات ہیں یہ نیکیاں ہیں، یہ عبادتیں ہیں، یہ ریاضتیں ہیں، یہ تلاوتیں ہیں، یہ جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، نیک جو کام ہیں، نیک اعمال، یہ برے اعمال کو، برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ ان الحسنات، جو حسنات ہیں وہ یذھبن السیئات، سیئات وہ برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ کوئی نیکی کثرت سے کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تسبیح و تحلیل کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، تلاوت کرے، تو ان عبادتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی جو خطائیں ہوں گی، جانے انجانے میں کچھ خطا واقع ہو گئی ہوگی، کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، کچھ گناہ ہو گیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے، ان عبادتوں کی برکت سے، ان نیک کاموں کی برکت سے ان گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو جو نماز پڑھے گا اس نماز کی برکت سے اس سے اگر کوئی خطا بھی واقع ہو گئی ہوگی تو وہ ساری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت سنتے ہیں، نصیحت مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب وہ شخص جس سے گناہ ہو گیا تھا وہ بارگاہ رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور کہا تھا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے، نیکیوں کی برکت سے ان کی گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ میری امت کے سارے لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان سب کے لیے ہے کہ اگر کوئی خطا اس سے واقع ہو گئی ہوگی، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، تو وہ اگر نمازیں پڑھتا ہوگا، وہ نیکیاں کرتا ہوگا، عبادتیں تلاوتیں کرتا ہوگا، تو نیک کاموں کی بدولت، نیک کاموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ ایک اور حدیث، بس آخری حدیث، امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیحین میں متفق علیہ حدیث ہے، یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ ایک صحابی رسول، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جید عالم بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا نیک کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل ہے، کون سا کام ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا، وقت پر جو وقت ہو نماز کا، اس وقت میں نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ ایک انسان بہت سارے نیک کام کرتا ہے، بہت ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن وہ سارے کام جو ہیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ جو شخص وقت پر نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت پر مسجدوں میں آئیں اور مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی مسجد میں سجدہ ریز ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، نمازیں ادا کریں وقت پہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو درس حدیث میں شامل ہونے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔